والد حضرت عطا تابی ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم تینوں حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ حدثنی بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اماں جان حضور کی کوئی ایسی بات سناؤ جو بڑی عجیب ہو۔ ہم تینوں لوگ جب حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رو پڑی اور فرمانے لگی آقا کی ہر بات ہی عجیب تھی، اور پھر انہوں نے ایک بات سنائی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے حجرے میں حضور جلوہ فراز تھے، رات کا کچھ حصہ بیتا تو فرمانے لگے اتازنین لی فی عبادت ربی، اے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور میں نے روکا کب ہے، آپ مختار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مصلی بچھایا۔ فرماتی ہیں کہ اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد حضور پھر دوبارہ مصلی پہ تشریف فرما ہوئے اور اتنا روئے ثم بکا حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اتنا روئے کہ حضور کے آنسوؤں سے زمین بھی بھیگ گئی۔ تو کہتے ہیں اسی اثناء کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے۔ وہ جب اذان ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ حضور جماعت تیار ہے، تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روں جب یہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت حضور نے پڑھی، فرمایا کہ یہ آیت مجھے رونے پہ مجبور کرتی ہے، اور میں جب اللہ کی قدرتوں پہ تفکر کرتا ہوں تو پھر زار و قطار روتا ہوں۔ اس طرح ساری رات حضور آنسو میں گزار دیتے اور اللہ کے حضور اتنی کثرت کے ساتھ روتے کہ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا جیسی تھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا رخ زیادہ زمین کی طرف ہوتا، جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے، زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھتے۔ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آسمان کی طرف بھی حضور کی نگاہیں اٹھتی تھیں لیکن زیادہ دیر حضور زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب حضور کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو پھر اللہ جبریل کو بھیجتا تھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو، تو ابھی دل میں خیال آیا اور خیال سے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھی تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے رب کا سندیسہ لے کر، رب کا پیغام لے کر۔ محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔